إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بزرگی، برتری، ہر قسم کی تحمیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو یفعل ما یشاء یفعل ما یرید ذات ہے۔ وہ رب العالمین لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امام کائنات، امام الرسل، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافی محشر، ساقی حوض کوثر، سید ولد آدم، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اربوں خربوں اور لاتعداد درود و سلام ہو۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد آج کا جمعہ خطبہ کہ اس میں بیان کرنے کے لیے بہت سارے موضوع تھے۔ رد بدعت، اس پر بھی خطبہ دیا جا سکتا تھا۔ علم اور جہالت، اس کے اوپر بھی خطبہ دیا جا سکتا تھا۔ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں، اس کے اوپر بھی خطبہ دیا جا سکتا تھا۔ اور اگر کسی کی وفات ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس صورت میں خوشی جائز ہے یا غمی؟ غم منایا جاتا ہے یا خوشی منائی جاتی ہے؟ تو موضوع آج کے جمعے کے حوالے سے بہت تھے، لیکن
دل نے تمنا کی، دل نے آرزو کی کہ آپ کے سامنے آج نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن بیان کروں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری دن وہ کس طرح گزرا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ امامت فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جو نمازیں پڑھائی تھی ان کی تعداد 17 تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے ان پر نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا، مسکرائے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹے کہ سب میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے کہ پردہ ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑے جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دوشنبہ کا دن ہے اور نماز فجر، دن چڑھے چاش کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتلایا کہ پہلی بار نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، اسی لیے میں روئی۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے اہل عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی، مطلب اس دنیا سے چلی آؤں گی، تو اس پر میں مسکرائی اور ہنسنے لگی۔ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے خواتین عالم کی سیدہ سردار ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید قبض سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھیں، وَأَقْرَبَا أَبَاهُ کہ ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو بلا کر چوما، ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس زہر کا اثر میری رگے جاگ کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ تو یہ
احادیث میں جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیتیں کچھ ہم سنتے ہیں. مطلب یہ اس حوالے سے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 دن پہلے سنا تو انہوں نے وہ وصیت بیان کر دی، کسی نے 1 دن پہلے سنا وہ وصیت بیان کر دی، اور کسی نے آخری دن سنا. مطلب کہ ایک وصیت تو ہم لوگ جو ناز و شاذر زیادہ تر سنتے ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وصیت یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنی انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو یہ جس صحابی نے سنی اس نے آخری بار سنی، اس کے بعد اس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہوگی. تو یہ وصیت جو صحابہ اکرام فرما رہے ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ بالکل آخر میں ہے کہ فرمایا کہ لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وما ملکت ایمانکم، یعنی لونڈی غلام ان کا خیال کرنا ہے. پھر اس کے بعد نزاع کی حالت شروع ہو گئی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اوپر ٹیک لگوا دی. ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے وقت اللہ نے میرے لعاب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کو اکٹھا کر دیا. ہوا یوں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ لے لوں آپ کے لیے مسواک؟ تو آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں. میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی، مطلب سخت محسوس ہوئی. تو میں نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اسے نرم کر دوں؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا کہ ہاں، میں نے اس مسواک کو نرم کر دیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت اچھی طرح مسواک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرے پر پوچھتے تھے، بار بار مل رہے تھے، مطلب اتنی شدت تھی. اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. موت کے لیے سختیاں ہیں. مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہوں نے تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ. آخری فقرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری دوشنبہ کو چاش کی شدت کے وقت پیش آیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دن تھا حیات مبارکہ کا، اور اس حادثے کا ہونا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی سے کوچ کرنا تھا کہ یہ خبر فوراً پھیل گئی. اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اعتراف تاریک ٹوٹ ہو گئے. حضرت انس کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہمارے ہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے کبھی اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ وہ دن تھا کہ صحابہ اکرام پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تلوار نکال لی اور کہنے لگ گئے کہ خبردار اگر کسی نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کی وفات ہو گئی۔ اسی مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ مجمع کو چیرتے ہوئے آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جسد خاکی دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ آپ نے ابو بکر صدیق نے اس چادر کو ہٹایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بوسہ لیا اور باہر آ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ارشاد فرمایا کہ اما بعد من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اور پھر یہ آیت ارشاد فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ لوگوں سن لو، من کان یعبد محمدا، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت، اور سن لو کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آنی۔ اور پھر یہ آیت ارشاد فرمائی وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول کئی پیغمبر گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، کہ اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ شہید کر دیے جاؤ، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دو گے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور صحابہ اکرام نے یہ آیت سنی تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب یہ آیت سنی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میرا جسم جو ہے، میرے پاؤں جو ہے میرے جسم کو اٹھانے کے قابل نہیں رہے، اور پھر میرے کو یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے۔ 12 ربیع الاول کا دن صحابہ اکرام پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اور آج کا مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون خوشیاں منائی جا رہی ہیں، سجاوٹیں ہو رہی ہیں، اور اپنے ہی عقائد کا انکار بھی کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، اور آمد بھی ہے، آ بھی رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے عقیدوں کو تو درست کر لو، اپنے عقیدے پہ تو پورا اترو کہ یا موجود ہیں یا آ رہے ہیں، ایک بات پہ ڈٹ جاؤ۔ صحابہ اکرام آج کے دن غم سے نڈھال ہیں اور یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ کتابیں، احادیث کی کتابیں آپ پڑھ لیں، تمام کتابوں میں آپ کو 2 موضوع تو ضرور ملیں گے۔ کتاب العیدین، ایک عید الفطر، جس کا دن تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ 1 شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے، اور 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ تمام کتب کی احادیث میں یہ باب ملیں گے اور یہ 2 عیدوں کا ذکر ملے گا، لیکن تیسری عید کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔
تیسری عید کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، اپنے عقائد کو درست کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے ہیں اس پر ہی چلیں اور اسی کی پیروی کریں۔ یہ سارا کچھ جو ان دنوں میں ہو رہا ہے اس کی تھوڑی تاریخ میں بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں یہ 12 ربیع الاول کا دن 63 مرتبہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نہ بازار سجائے، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ جلوس نکالے، اور بلکہ تمام دنوں کی طرح یہ دن گزارا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف آ جائیں تو خلافت صدیقی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ دن 2 مرتبہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ دن 11 مرتبہ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ دن 5 مرتبہ آیا۔ خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں 20 مرتبہ یہ دن آیا۔ یہ دن گزارا، نہ بازار سجائے، نہ جھنڈیاں لگائیں، نہ جلوس نکالے، نہ محفل میلاد منعقد کی گئی۔ اور پھر آگے چلیں، آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر واصلی لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات تک 123 مرتبہ یہ دن آیا، نہیں منایا گیا۔ امام ابو حنیفہ، جن کو آپ امام مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے لیے چھوٹا بڑا امام کوئی بھی ہو، جس کی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق ہوگی اس کو دل سے لگائیں گے، اس کو دل سے لگائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک 303 مرتبہ یہ دن آ چکا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات تک 232 مرتبہ یہ دن آ چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تک 257 مرتبہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وفات تک 294 مرتبہ یہ دن گزرا۔ اس طرح کسی نے بھی یہ دن نہیں گزارا جس طرح آج کا مسلمان جو محبت رسول کا داعی ہے، جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن محبت پہ پورا نہیں اترتا۔ کیا وہ تمام لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، عظام ائمہ دین، فقہائے ملت محبت رسول سے تہیہ دامن تھے؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی کہ جن کے لیے اللہ نے، جن کا ایمان اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک مثال بنا دی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تمہارا ایمان اس وقت مقبول ہوگا اور قبول ہوگا کہ جب تم اس طرح ایمان لاؤ گے جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ تو یہ دن جس طرح کے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آج کا دن اگر منانا ہی ہے اور محبت پہ پورا اترنا ہے تو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کا روزہ رکھا، کہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن روزے کا دن ہے، عید اور جشن کا دن نہیں ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، 9 ربیع الاول کا دن تاریخ میں ملے گا آپ کی پیدائش کا،
اور 12 ربیع الاول کا دن اکثر و بیشتر تاریخ میں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اگر 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن بھی ہو تو یہ وفات کا بھی دن ہے، اور جب خوشی اور غمی جمع ہو جائیں تو غلبہ غمی کا ہوتا ہے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سارا مدینہ تاریک ہو گیا، اندھیرے کے بادل چھا گئے، لوگوں کے دل زخموں سے چور ہو گئے، ہر آنکھ اشکبار اور ہر چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اور جس دن مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت تھی، اس دن آج محبت رسول کے دعوے دار کو یہ کیسے اچھا لگتا ہے کہ حلوہ کھائیں، خوشیاں منائیں اور عید منائیں۔ تو میرے دوستو بھائیوں، لفظ عید میلاد النبی یا اس طرح جشن منانا اور اس طریقے سے یہ دن گزارنا کہیں بھی تاریخ کی کتابوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تابع تابعین محدثین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور کتنے ہی محدثین گزرے، کسی سے بھی یہ دن اس طرح گزارنا، اس طرح عید منانا، جشن منانا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ محبت عمل کا نام ہے، محبت اس چیز کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔